بالکل دوستو، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض رامے صاحب، جو کہ بہت ہی اچھے ایڈوکیٹ ہیں اور انہوں نے کئی کیسز سولو کیے ہیں. تو آج ہم رامے صاحب سے بھی بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ ان کے سیما حیدر کیس کے حوالے سے کیا ریویوز ہیں، اور وہ شروع سے ہی اس کیس کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے. تو السلام علیکم رامے صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی بھائی، اللہ کا شکر، بہت شکریہ جی. جی، تو آپ شروع سے اس کیس کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ سولو ہوگا یا پھر اسی طرح سے لٹکا رہے گا؟ بہت شکریہ روشن بھائی. میں سب سے پہلے آپ کے دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ میرا سوشل میڈیا پہ سب سے پہلا تعارف جو آپ لوگوں سے ہوا تھا وہ 2000 کیس میں ہوا تھا. 2000 کیس میں بھی اسی طرح سے پب جی گیم کے ذریعے ایک ظہیر نامے ملزم نے سندھ کی ایک بچی کو ٹریپ کر لیا تھا، 14 سالہ بچی کو. ٹھیک ہے، تو وہ اس بچی کے والد مہدی کاظمی کا میں وکیل تھا. تو وہ بچی 60 دن تک جو ہے وہ لاپتہ رہی تھی، اور اس کے بعد اس کو پنجاب کے ایک علاقے چشتیاں سے ریکور کیا گیا. اس میں ایک آئی جی سندھ بھی معطل ہوئے. بہرحال وہ بچی اب والدین کے پاس ہے، اس کو اسی طرح سے ٹریپ کر کے پب جی گیم سے سارا. تو اسی لیے اب یہاں پہ بھی چونکہ مائنر بچوں کا معاملہ ہے، تو اس لیے ہم اس کیس میں جب بھی ایسا معاملہ آتا ہے تو میں بات کرتا رہتا ہوں. یہ کیس دیکھیں، میں نے پہلے دن سے یہ بات کی ہے کہ ہمیں سیما حیدر سے کوئی آواز آ رہی ہے روشن بھائی؟ آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آواز آ رہی ہے، وہ تھوڑی سی کٹنا شروع ہو گئی تھی پہلے. جی جی، میں نے پہلے دن ہی یہ بات کی کہ ہمیں سیما حیدر سے کوئی غرض نہیں. دیکھیں، جو خاتون اپنے شوہر کے ساتھ وفادار نہ ہوئی، اپنے بچوں کے ساتھ وفادار نہ ہوئی، اپنی ملک کے ساتھ وفادار نہ ہوئی، وہ تو عورت کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. اور اس نے جو کام کیا ہے وہ تو انسانی عمل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ جس طرح سے 4 بچے وہ لے کر گئی ہے، اس طرح سے تو جانور بھی نہیں کرتے. اور جس طرح سے جس حد تک وہ گری ہے شہریت لینے کے لیے، جی جی بالکل. بغیر شادی کے اس نے بچہ پیدا جو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پریگنٹ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہو گئی ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں، ایسے تو کتے بلیاں بھی نہیں کرتی. ٹھیک ہے، کہ گلی محلے میں جائے اور بچہ پیدا کر کے آ جائے، تو وہ خاتون ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ہمارا موقف اس لیے سامنے آیا کیونکہ وہاں پہ ایک پڑھے لکھے وکیل جو اپنے آپ کو کہتا ہے ڈاکٹر اے پی سنگھ، اور بتاتا ہے کہ جی وہ پی ایچ ڈی ہے، سپریم کورٹ کا وکیل ہے، اور وہ پاکستان مخالف اور مسلم مخالف نعرے لگواتا ہے، اور اس کو اتنا شعور نہیں ہے کہ ہر ملک کے جھنڈے کا احترام ہوتا ہے. تو میں بات مختصر یہی کروں گا کہ ہمارے نزدیک اس وقت مین کنسرن بچوں کا ہے، کیونکہ بچوں کا والد زندہ ہے، بچوں کا اصل گارڈین وہ ہے، اور ابھی تک اس خاتون نے طلاق بھی نہیں لی. تو یہ جہاں جانا چاہے اس کو بے شک بھارت رکھ لے، اور اس کا 5واں بچہ جو ہونے والا ہے وہ اے پی سنگھ رکھ لے، لیکن یہ جو 4 بچے ہیں یہ واپس ملنے چاہیے. ان بچوں کا حقدار جو ہے وہ اس میں ہے غلام حیدر ہے. اور اس حوالے سے ہماری بھارتی وکیلوں سے بھی بات ہوئی ہے. بھارت میں بھی جو ہے وہ 99% لوگ غلام حیدر کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہاں کی عدالتیں اور وہاں کے قانون کے مطابق بھی بچوں کا جو حقدار ہے وہ غلام حیدر ہے. تو میری نظر میں اگر میں ایک لفظ میں بتاؤں تو یہ سراسر انسانی سمگلنگ کا کیس ہے. سیما حیدر نے غلام حیدر کے بچوں کو سمگل کر کے وہاں پہ انڈیا میں اللیگل طریقے سے حفظ بجا میں رکھا ہوا ہے، قید میں رکھا ہوا ہے، زبردستی رکھا ہوا ہے، جو کہ وہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ اس نے مذہب بدل لیا، آگے بغیر ڈیورس لیے شادی کر لی ہے، جو بھی کر لیا، لیکن اس وقت وہ بچوں کی حقدار نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ غلام حیدر سے چوری بچے یہاں سے بگا کر لے کر گئی ہے، اس نے غلام حیدر کو اطلاع نہیں کی. تو اس لیے یہ ایک سیدھا سیدھا انسانی سمگلنگ کا کیس ہے. جی اچھا، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح سے سیما حیدر نے اس وقت غیر قانونی طریقے سے اپنے آپ کو وہ لے کے گئی ہے، اتنا کوئی خاص پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کافی لوگ انوالو ہو سکتے ہیں؟ کیا اس میں مزید ایجنٹ بھی ہوں گے جنہوں نے پورا ایک راستہ بنایا ہوا ہوگا ہندوستانیوں کو پاکستان اور پاکستانیوں کو ہندوستان لے کے جانے کا؟ کیونکہ پچھلے دنوں ایک کیس کھلا تھا جس میں ایک بوڑھی عورت انلیگل طریقے سے اس کو پاکستان لے آئے تھے، اور وہ ہندوستان امبیسی سے کانٹیکٹ کر رہی ہے کہ میں دلی کے ہی قریب رہنے والی ہوں اور مجھے واپس بھیجا جائے. تو کیا یہ کوئی پرانا نیٹ ورک ہوگا جو اس طرح سے لوگوں کی سمگلنگ کر رہا ہوگا؟ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، بہت شکریہ روشن بھائی، آپ کا بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں،
پہلے بھی اس طرح کے بہت سارے کیسز سامنے آ چکے ہیں، اور اسی لیے انسانی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے ہی مختلف ممالک میں یہ قانون بنائے گئے ہیں۔ اگر ایسے کیسز نہ ہوں تو قانون بنانے کی ضرورت نہ پڑے، اور پاکستان میں بھی انسانی اسمگلنگ کے لیے ایک ہیومن ٹریفکنگ ایکٹ 2018 کا بنا ہوا ہے، جس کے اوپر FIA کارروائی کرتی ہے۔ اب پوری دنیا میں اس کی مثالیں بنتی ہیں کہ چھوٹے بچوں کو اسمگل بھی کیا جاتا ہے، ان کا ڈارک ویب پہ ابیوز بھی کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے، اور بھارت میں بھی اس طرح کے بہت سارے کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ تو میں اس میں صرف یہی کہوں گا کہ دیکھیں اس کے ساتھ پورا نیٹ ورک ڈیفینیٹلی ہے۔ آپ دیکھیں اس کا بھائی ملوث نکلا، شاید رند نکلا، اس کی 2 بہنیں نکلیں، وہ ٹریول ایجنٹ اس میں ملوث نکلا، ابھی اور لوگ جو دبئی میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے، نیپال میں کرتے رہے، بھارت میں کرتے رہے، ابھی تو بہت سارے لوگ سامنے۔ ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سچن ہے اس کا والد مالی ہے، پی سنگھ کا مالی رہا ہے، تو یہ بہت سارے سہولتکار بہت بڑے بڑے نام سامنے آنے والے وقت میں۔ یہ کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے، پورا ایک گینگ ہے۔ جی جی جی، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے وکیل صاحب ہیں روشن العظیم صاحب وہ ہندوستان جائیں، حیدر بھائی بھی جائیں، اور ہندوستان کا قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں ہندوستان کے 2 طرح کے قانون ہیں، جہاں پہ سب سے پہلے بات یہاں پہ ہوتی ہے انٹرنیشنل لا کی۔ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا جو ہے وہ تب ایکٹیو ہوتا ہے جب 2 لوگوں کے درمیان ڈسپیوٹ ہوتا ہے۔ تو 2 لوگوں کے درمیان ڈسپیوٹ، جب یہ غلام حیدر اور سیما حیدر کے درمیان جو مسئلہ ہے، اس میں بچوں کے اوپر جو قانون اپلائی ہوگا وہ پاکستان کا ہوگا، پاکستان کے، کیونکہ وہ پاکستان کے سٹیزن ہیں۔ تو بات مختصر یہی ہے کہ ایسی صورتحال میں غلام حیدر کو بھارت کا قانون بھی فلی سپورٹ کرے گا۔ بھارت میں 2 طرح کے قانون ہیں، ایک تو بھارت میں یہ قانون ہے کہ ہندو میرج ایکٹ، اور ایک اسپیشل لا ہے جہاں پہ مسلم قوانین کے مطابق کسٹڈی دی جاتی ہے۔ تو یہ بھارت کی عدالتیں، بھارت کا قانون بھی غلام حیدر کو سپورٹ کرتا ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی وہ کسٹڈی لے سکتا ہے۔